لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. درود پاک بہت اونچی عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے جو قبول ہی ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے والا بہت جلد اللہ اور نبی کا محبوب ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھنے والا کل میدان محشر میں جتنی کثرت سے یہ دنیا میں درود پڑھا ہوگا اتنا ہی زیادہ قریب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا. درود پڑھنے سے ٹینشن دور ہوتا ہے. درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت چھم چھم برسا کرتی ہے. جو درود نہیں پڑھتا نبی کا نام سن کر وہ ذلیل ہے. رغم انف رجل، حدیث پاک کے الفاظ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انف کہتے ہیں ناک کو. ناک کو یعنی زمین پر جو بندہ ذلیل ہوتا پریشان ہو تو ناک رگڑتا. جیسے ہم آپ دیکھیے سجدے کی حالت میں اپنا عجز، اپنی عاجزی، اپنی تواضع ہم سب اللہ کے سامنے ناک دیکھیے سجدے میں رکھ کے یہ ثابت کرتے ہیں اے اللہ ہم ذلیل ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم آپ کے مسکین بندے. یہ بندہ سجدے کی حالت میں ناک رکھ کر اللہ کے سامنے اپنے عجز کا اقرار کرتا ہے. تو دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہتے لوگ جا ناک رگڑ کے مر. آپ جملہ سنے ہوں گے جا ناک رگڑ کے مر، گویا کہ ذلیل ہو کے مر. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو، وہ درود نہ پڑھے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ ناک رگڑنے والوں میں ذلیل لوگوں میں سے. اس لیے ہم لوگ ایسا نہ کریں. اس لیے جب کہا جائے درود تو محبت سے پڑھیے. اور یہ درود ہمارا آپ کا فرشتہ پہنچاتا ہے. ملائکہ سیاحین جو دنیا کے اندر سیاحت کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے چلتے رہتے ہیں، جہاں درود کا تحفہ پاتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اور ایک بات امتی کا اور نبی کا درود کے ذریعے سے بہت ہی پر لطف جوڑا. ادھر امتی پڑھا ادھر تذکرہ وہاں ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ درود ہمارا آپ کا پہنچایا جا رہا ہے. وہاں ہمارے آپ کے تذکرے روضے میں ہو رہے ہیں. اب اگر حضور کی توجہ ہماری آپ کی طرف ہو گئی تو بتائیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں پڑھیے درود پہ ہم ایمان ہوگا محکم، دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی ساتھ دے گا. ایمان ہی تو کام دے گا. تو معلوم ہوا درود پڑھنے سے
اللہ اور نبی کی محبت میں جو بڑھوتری ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، اعتقاد اللہ اور نبی کی ذات پہ بڑھتا ہے اور خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ کہیے، اس میں ترجمہ بھی آئے گا اور تفسیر بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ سنیے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتائیے کہ اگر یہ لوگ میری محبت کا دم بھرتے ہیں، کہ اپنے اللہ سے محبت رکھتے، محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے آپ یہ کہیے فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں، یہ آپ کی مانیں۔ ایک دوسری جگہ کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جو آپ کی مانے گا، آپ کی اتباع کرے گا، اس کے لیے ہدایت ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت کہتے ہیں جنت والے راستے کو، جو راستہ جنت تک لے جائے وہ ہدایت یافتہ راستہ ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے اگر یہ اللہ کی، اپنے خالق اور مالک کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں حقیقت میں کہ ان کو اللہ کی محبت ملے، تو آپ ان سے کہیے فاتبعونی، یہ آپ کی فرما برداری میں آ جائے، یہ آپ کا کہا ماننے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں اللہ ان سے محبت کرنے لگوں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ارے تھوڑا اور دم سے کہیے، ایک ہفتہ سے گوشت اور کلیجی کھا رہا ہے، کیا کلیجے میں اتنے دم آئی ہے ابھی تک؟ ارے مولوی صاحب کیا باتیں کرتے ہیں، تب سے اتنا دست پڑ رہا ہے کہ کیا بتاؤں۔ ارے تو حساب سے پھر کھائیے، عام دنوں میں جیسے آپ کھا رہے ہیں تو اس حساب سے کھائیے۔ اگر 3 روٹی تھی تو 2 ہی روٹی کھائیے، اس لیے کہ گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ میں تو یہی کرتا ہوں، اس لیے آپ کو بھی یہی بتا رہا ہوں، انشاءاللہ پیٹ نہیں ڈسٹرب ہوگا۔ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود پڑھنے کی عادت بنائیے۔ میرے مرشد اعظم حضرت مولانا سید محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ، جن کی عمر اس وقت 75-80 سال ہے، اکثر سفر میں رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں مراقبہ کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں توجہات مرید پر ڈالتے ہیں، لاکھوں لوگ ان سے بیٹھ ہیں، اس کے باوجود 1000 درود تو روز پڑھتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، روز پڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے انہیں اللہ نبی کی محبت نصیب ہوگی یا ہم جیسے سست اور کاہلوں کو ہوگی؟ اچھا، درود کی برکت یہ بھی ہے، سستی نکال دیتی ہے، کاہل پنا چھوڑا دیتی ہے درود۔ اب اس کا مطلب یہ نہ نکالیے گا، آج میں درود کی فضیلت بیان کرنے لگا تو میرے ایک دوست تھے، کہنے لگے کہ ارے کچھ قرآن پر بھی روشنی۔ ہم نے کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود پڑھتا ہوں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس لیے چاہتا ہوں میرے بھی متعلقین دوست احباب کثرت سے درود پڑھیں۔ اس کا مطلب، اس کا معنی یہ تو نہیں نکلتا کہ جب درود کی فضیلت بیان ہو تو اور کی فضیلت چلی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فوکس اس وقت، توجہ اس پر دلائی جاتی ہے تاکہ ہم آپ بھی درود پڑھنے والوں میں ہو جائیں۔ کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ براءۃ من النار براءۃ من النفاق، جو درود پڑھتا ہے وہ جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے اور نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور جس گھر پہ بیٹھ کے درود پڑھا جاتا ہے اس گھر میں چھم چھم اللہ کی رحمت برستی ہے اور اس گھر میں برکتیں اترتی ہیں۔ کہیے بے شک۔ یہاں تو ہمارے گھر میں کیا برکت ہے، برکت دیکھیے جب آئے گی گھروں میں، ایک علامت بتا دیتا ہوں، پہچان۔ برکت جب ہمارے آپ کے گھروں میں آئے گی تو اس کی ایک پہچان ہے، کیا؟ آپس میں محبت ہو جائے گی، آپس میں لوگوں کا دل جڑ جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کے لوگ خیر خواہ ہو جائیں گے، کوئی کسی کا بدخواہ نہیں رہ جائے گا۔ کب؟ جب برکت آئے گی، جب رحمت اترنے لگے گی، اور درود کی برکت سے بڑی جلدی اترنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیے دل پھٹے، دل پھٹ، ارے ایک ایک گھر میں 3-3 4-4 مولوی ہیں ہمارے جیسے، پھر بھی دل پھٹا ہے، کیوں؟ علاج نہیں کر رہے۔ ایک آدمی بیمار ہو، بخار ہو، ڈاکٹر اس کو کہے کہ یہ دوا استعمال کرے اور وہ نہ کرے، کیسے بخار اترے گا بھائی؟
کیسے اترے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں دوائیاں تو ہے، اور یہ جو دوا لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم بھی جانتے تھے، تو جاننے سے کیا ہوگا؟ عمل 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 سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل بولتا ہے، عمل کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں ایک طاقت ہے، ایک پاور، اور وہ پاور کیا ہے؟ ایک اللہ والے بیان کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر اگر کولر بند کر دیں، تھوڑی دیر، انشاءاللہ درود کی برکت سے اللہ نبی کی محبت کی حرارت محسوس ہوگی، انشاءاللہ دنیاوی گرمی نکل جائے گی، عشق الہی عشق رسول کی گرمی انشاءاللہ آ جائے گی۔ دعا کیجئے آ جائے، دعا کیجئے آ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی اہم بات یاد آ رہی تھی، پتہ نہیں کس طرف چلی گئی، بہرحال دعا فرمائیے اللہ پاک یاد دلا دیں، بڑی اہم بات تھی، نکل گئی ذہن سے۔ ہاں عمل پر ہے، عمل بولتا ہے۔ سنیے، ایک اللہ والے کہتے ہیں خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، اللہ کی یاد، اللہ سے دل لگانا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، نبی پر درود پڑھنا، در حقیقت اللہ کی یاد بھی اس میں ہے اور نبی کی بھی یاد ہے۔ وہی کہتے ہیں خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی۔ مسلح پر جب ہم آپ بیٹھتے ہیں تو جب اللہ کی طاقت ہمارے آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جب ہمارا آپ کا ایمان، ہماری آپ کی دوستی جب اللہ سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہمیں آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک طاقت مل رہی ہے، پھر ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ بزدلی کا نہیں ہوتا جیسے آج کل ہے۔ آج کل ہے ہم تو بزدل ہو گئے، کاہل ہو گئے، سست ہو گئے، اس لیے کاہلی چھوڑیے، بزدلانہ حرکتیں چھوڑیے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کتنا بہادر ہوتا ہے۔ تو درود پڑھنے کا عہد کریں، انشاءاللہ کریں گے نا؟ درود پڑھنے سے اللہ اور نبی کی محبت بڑھتی ہے، دنیاوی تفکرات بھی اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں، دنیاوی تکالیف۔ چونکہ ہمیں آپ کو جیسا اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، جیسی لگاؤ اور لگن ویسی ہے نہیں۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ اپنے ہی انڈیا ہی میں حضرت مولانا خواجہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے۔ وہ جب کمرے سے نکلتے تھے، تذکرہ فضل رحمان میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے واقعہ لکھا، لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ میں سناتا ہوں انشاءاللہ تاکہ وقت نہ لگے۔ وہ فرماتے ہیں جب حضرت کمرے سے نکلتے تھے تو باہر جتنے بھی لوگ رہتے تھے، چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو، جو بھی ہوتے تھے، ایک نگاہ حضرت کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ تو ایک عالم ہے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سب کو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت ہم بھی عالم ہیں، آپ بھی عالم ہیں، ہم بھی نماز روزہ تلاوت کرتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں، ہمارے لیے مخلوق خدا اتنا پریشان نہیں ہوتی جتنا آپ حضرت کی زیارت کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کئی کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو لباس جمیل پہنا دیا، یعنی حسن کا لباس، کہ آپ کو جب دیکھا جاتا ہے تو دل میں ایک تراوت، ایک حلاوت، ایک چاشنی محسوس ہوتی ہے، چونکہ اللہ والے تھے۔ آج تو ہمارا دل دماغ اتنا خراب ہو گیا، ہم تو کسی کو نیک سمجھنے کو تیار نہیں۔ ارے جب ہم لوگ اپنے سگے ماں باپ کو نیک سمجھنے کو تیار نہیں، اچھا کہنے کو تیار نہیں، تو اللہ والوں کو کیا ہم سمجھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ دماغ کتنا خراب ہوتا ہے۔ ولی کی کرامت دیکھتا ہے بندہ، اس کے باوجود نہیں ماننے کو تیار ہوتا کہ اللہ کے ولی ہے۔ دماغ کی خرابی اس سے پہلے بیان ہوئی تھی، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کا دل دماغ نہ خراب رکھے۔ سنیے، تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے مخلوق خدا اتنا ترستی ہے، آپ کی زیارت کے لیے پریشان ہوتی، آخر آپ کیا عمل کرتے ہیں، کون سا ورد کرتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو
مخلوق خدا کے دلوں میں میری محبت جو تم کچھ دیکھ رہے ہو یہ صرف اور صرف دل سے کہیے گا جو کہنے جا رہا ہوں جملہ. حضرت نے کہا یہ صرف اور صرف درود پاک کی برکت ہے. برکت کہیے سبحان اللہ. 10,000 درود روز آنا یہ حضرات پڑھتے تھے اور ہمارے منہ کو تو پتہ نہیں کس سوئی دھاگے سے سل دیا گیا. ہمیں تو توفیق 100-200 مرتبہ نہیں ملتی. جو 10,000 پڑھتا تھا اس کے دل و دماغ میں اللہ نبی کی محبت مچلے گی یا ہم جیسے کچرا اور گندا دل میں مچلے گی؟ اس لیے اگر ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو درود کا وظیفہ اپنانا شروع کر دیں انشاءاللہ. اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت. اور جب نبی کی محبت بڑھتی ہے تو نبی والا درد بھی آتا ہے، نبی والا غم بھی آتا ہے دل کے اندر. آج تو ہم اپنے بچوں کا غم نہیں لیے ہیں، امت کا غم تو دور. بچہ ہمارا سسک سسک کے جی رہا، کڑ کڑ کے جی رہا ہے، غربت کا مارا ہے، روٹی روزی لگی نہیں ہے، داماد پریشان، بیٹی پریشان، سب بے حال، پریشان حال سب ہے. لیکن 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے سگے ماں باپ آج دعا کرنے کو تیار نہیں. کیوں بھائی؟ ہم میں ایسے ہے ماں باپ آج کل ہے نا، لیکن کہو تو تھوڑی دیر گردن تو جھک جاتی ہے لیکن اصلی عمل پہ نہیں آتے. صحابہ جو کامیاب تھے وہ فتبعونی سے کامیاب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تن من دھن کی بازی لگا دیتے تھے، آپ کے لیے مر مٹے. تب اللہ نے کہا کہ ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں. ہم تو کچھ وقت دینے کو تیار نہیں، کچھ بھی وقت نہیں دینے کو تیار کہ ہمارے نبی کم سے کم سوچے تو کتنا تڑپتے تھے. بازار ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، کہہ رہے میں ایمان نہیں لایا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک صاحب ہے بازار میں لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان جاؤ، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو کوئی ان کا بال کھینچتا ہے، کوئی ان کی پگڑی کھینچتا ہے، کوئی ان کا جبہ کھینچتا ہے، کوئی ان کی داڑھی سے مذاق کرتا ہے. آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ فقط صبر کر رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ لوگ مار بھی رہے ہیں. پھر دیکھا ایک لڑکی آئی جو رو رہی تھی. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا انہی کی بیٹی ہے، اس کا نام زینب ہے. سب کہو رضی اللہ عنہ. حضرت زینب رضی اللہ عنہ پہنچ گئی تھی. دیکھا حال ابو کا، پریشان ہو گئے. کہا ابو آپ کا یہ حال، آپ دعا. کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہارے باپ کا لایا ہوا یہ دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جائے گا. کہو انشاءاللہ. اب لوگ اس جملے کو سن کر سوچنے لگے کہ 23 سال میں تو یہ چلے گئے دنیا سے، یہ ہر کچے پکے مکان میں کہہ کے گئے ہیں، کیسے داخل ہوگا؟ تو 1.25 لاکھ جو صحابہ تھے نبی کے درد کو اپنا درد، نبی کے غم کو اپنا غم بنا کے پوری دنیا میں پھیل گئے. اور آپ دیکھیے آج جماعت کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، خانقاہ کی شکل میں، آپ دیکھیے درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا غم کیسے بٹ رہا ہے. اب یہ ہمارا آپ کا مقدر ہے کہ ہم آپ اس درد کا، اس غم کا کتنا حصہ پائے ہوئے ہیں. اس لیے درود پڑھیے. اس پرفتن دور میں واحد علاج ہے. میرے مرشد اعظم فرما رہے ہیں کہ امت سے کہو کہ وہ درود پر اترے، امت کو پیغام دو، اپنے نبی کی زندگی پڑھے. امت سے کہو اپنے بچوں کے بیچ میں وہ نبی کی زندگی کا مطالعہ رکھے، انہیں سمجھائے، سکھائے کہ اپنے نبی کو کتنا تکلیف دی گئی، کیوں وہ سہ رہے تھے، کس کے لیے سہ رہے تھے، بتایا جائے. وہ اللہ کے لیے سہ رہے تھے، ورنہ آنے والی نسلیں نبی کی زندگی بھول جائیں گی. ارے جب ہم آپ بھول گئے ہیں، ہم آپ کپڑا پہننے کیا دعا، اتارنے کیا دعا، دعوت کی کیا دعا. ہزاروں ایک دعوت میں لوگ آ جاتے ہیں، لیکن پوچھیے دعوت کی دعا، اور اگر یاد بھی ہے تو توفیق نہیں پڑھنے کی. آپ دیکھیے کیا مسلمان کی زندگی ایسے ہوتی ہے؟ کیا مسلمان صرف شکوہ شکایت کے لیے پیدا ہوا ہے؟ بس ان کی شکایت.
ان کی شکایت، ان کی غیبت، ان کو اتارو، ان کو چڑھاؤ، اسی لیے ہماری آپ کی زندگی ہے؟ نہیں، یہ ساری زندگیاں بے سود گزر رہی ہیں، اسے سود مند بننا ہے، اور اسے سود مند بنانے کے لیے سب سے پہلی فرصت میں درود پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اب سنیے، ایک اونٹ کا واقعہ یاد آ رہا، بات بتا کے پھر ختم کرتا ہوں، آگے لے چلتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اونٹ، بوڑھا اونٹ ہو گیا تھا، گم ہو گیا ایک صحابی کا، اور وہ تلاش کر رہے تھے بہت دیر سے، اس اونٹ کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر دربار نبی میں آئے، تو دربار نبی میں جب آ رہے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کا اونٹ یہیں موجود ہے، اور وہ اونٹ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لگ کر زارو قطار رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا، اور وہ شکایت کر رہا تھا اپنے مالک کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لاغر ہو گیا ہوں، میری کمزوری اور بے بسی کو نہ دیکھتے ہوئے میرا مالک جیسے جوانی میں مجھ سے کام لیتا تھا ایسے لے رہا ہے، آپ اس سے کہہ دیجئے مجھ سے کام نہ لے۔ اونٹ کو پتا ہے کہ ان سے کہنے پر دکھ کا علاج ہو جاتا ہے، اور ہم کو آپ کو پتہ نہیں ہے درود پڑھنے سے دکھ کا علاج ہوتا ہے؟ آپ پڑھ کے دیکھیے، شروع کیجئے، پھر یہ جلن، حسد، غیبت خوری، چغل خوری، عیاری، مکاری، یہ تمام کچرے جو دل دماغ میں ہے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تو ہم نے طے کیا ہے، ہمارا تو دل دماغ صاف ہے، لوگوں کے دل میں کچرا ہے۔ واہ بھائی، یہی تو کچرا ہونے کی، گندگی ہونے کی علامت ہے دلوں میں۔ جو دوسروں کا دل گندا کہے اس کا پہلے گندا ہوتا ہے، اگر گندا نہ ہو۔ اس لیے حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا آپ شیطان پر لعنت ملامت نہیں کرتی؟ تو حضرت رابعہ نے کہا کہ جب رحمان کی عبادت سے فرصت پاؤں تب تو اس پر لعنت ملامت کروں، مجھ کو ان کی عبادت سے فرصت ہی نہیں ملتی، تو پھر بھلا میں کیسے اس پر لعنت ملامت کر سکتی ہوں؟ اور یہاں ہم مسلمانوں کو سب فرصت ہے، جس بیٹھکے میں بیٹھے دو چار جہاں لگ گئے بس مت پوچھو، اور ادھر یہ کہتے ہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں، اور ادھر کیا فیصلے؟ بیٹھکے میں بیٹھ کے فلانوا بڑا کمینہ ہے، اور آپ کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ فلانوا ارے جانی سے کتنے پانی میں، اور آپ کیا ہے جناب؟ آپ کی بے ایمانی کیا کوئی نہیں جانتا؟ آپ منمانی زندگی گزارتے ہیں، کیا لوگ نہیں جانتے؟ اس لیے یہ ساری بدماشیاں نکال دیں، مرنے کے دن بڑے قریب ہیں، اور سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے اعلان کرا دیا تھا، اے میرے محبوب آپ کھلے طور پر اعلان کیجئے، ڈنکے کی چوک پہ کہیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے میرے محبوب آپ کہیے اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ملک دیتا ہے، نہیں تو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت و ذلت کے فیصلے، آپ پوری دنیا کو بتائیے۔ اور یہ بات صحابہ کرام کی گتھی میں اتر گئی تھی، انہیں پختہ یقین تھا کہ عزت ملے گی تو دربار الہی سے، ذلت ملے گی تو دربار الہی سے، اس لیے تن من دھن کی بازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ قربان کر دیتے تھے، لگا دیتے تھے، اور وہ کامیاب تھے۔ یہاں تو یقین ہی نہیں ہے، عزت ذلت کے فیصلے ہم کرنے لگتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہم خود ذلیل ہوتے ہیں۔ دوسروں کو ذلت اور پستی سے نکالنے والوں خود اپنی عزت و ذلت کی پستی دیکھ لیں۔ سگے بیٹے، سگے بیٹیاں، سگی اولاد منہ لگانے کو تیار نہیں، دو روٹی پکا کے کھلانے کو تیار نہیں، اہل محلہ ہم سے ناراض ہیں، گاؤں میں دو چار لوگ ہم سے جو ہے بات کرنے کو تیار نہیں، اور ہم لوگ عزت والے سمجھتے ہیں۔ سب کے دل پھٹے پڑے ہیں، سب کے دل میں جو ہے حسد اور جلن کے انگارے جل رہے ہیں، نفرت میں مسلمان جلا بھنا جا رہا ہے، اس کے باوجود اس کو یہ احساس نہیں۔ اتنی بڑی کمی کے بعد ہمارے دل میں کیسی اللہ نبی کی محبت آئے گی؟
اس لیے اس احساس کو بیدار کریں اور محبت کو بڑھائیں۔ تو محبت بڑھانے کے لیے شرط ہے، اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت میں اگر فرق آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی محبت میں فرق آئے گا، تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے فاتبعونی، شرط لگا رہے ہیں اے میرے محبوب دنیا والوں کو بتائیے کہ اگر یہ میری محبت چاہتے ہیں، میری معرفت چاہتے ہیں، میری جنت چاہتے ہیں تو آپ کہیے کیا فاتبعونی، ان کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے واجب ہے، ان کے لیے فرض ہے، قطعی دلیل سے ہے، فرض ہے کہ یہ آپ کی مانیں، آپ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم انہیں اپنی معرفت اور محبت عطا کریں گے۔ اب ہم لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اللہ اور نبی کی محبت کتنا یہاں بسیرا لی ہے، کتنا لی ہے۔ سنیے، ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ مرشد اعظم میرے، جن کا میں نے نام لیا، حضرت مولانا محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ، جس خانقاہ کے اس وقت جانشین ہے سجادہ، ان کے والد ماجد اسی خانقاہ کے تھے، حضرت مولانا سید کلیم اللہ صاحب، ان کے پیر حضرت مولانا عبد الغفور مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کے پیر، یعنی اس طرح میرا سلسلہ چوتھے نمبر پر وہاں پہنچتا ہے۔ سنیے وہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں مقامات فضلیہ، ان کی ایک کتاب، اس میں سارے مقامات لکھے ہوئے ہیں ان کے، اور ملفوظات درج ہیں، اسی میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ سنیے، فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک رحمت للعالمین ہے، کہیے بے شک، اور خود اللہ نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرے محبوب آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہے، رحمت، آپ کو رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اسی پہ فرما رہے کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک رحمت للعالمین ہے۔ جو شخص، اب غور کیجئے گا، جو شخص اس رحمت میں اپنا حصہ چاہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور آپ کے دامن رحمت کے سائے میں آ جائے۔ یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا وہ آپ کے دامن رحمت کے سائے میں آ جائے گا، اس پر اللہ کی رحمت چھم چھم برسنے لگے گی۔ اب اللہ کی رحمت برسوانے کے لیے درود پاک کا سب سے مضبوط نسخہ ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے، آپ اسے نہ چھوڑیں، صبح شام شروع کر دیں 100 مرتبہ سے، اور توفیق ملنے لگے 200 مرتبہ۔ کل یہ بڑی بڑی عمر والے حضرات جو اتنا کام کرتے ہیں، ہزار پڑھتے ہیں، 1500 پڑھتے ہیں، آپ بتائیے کل میدان محشر میں اگر یہ ہوں گے اور اللہ پاک نے کہہ دیا تو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اور یہاں تو بہانے باز ہم ایک نمبر کے ہیں، موبائل پہ تو دن بھر بہانے کرتے ہیں، تو یہ نہ سوچیں گے وہاں بہانہ چل جائے گا۔ اس لیے اس دھوکے سے نکلیں اور یہ طے کریں انشاءاللہ آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے، اور جیسے شروع کریں گے پھر انشاءاللہ اس کی برکت اور رحمت خود آپ دیکھیں گے۔ ہاں، تو وہ اونٹ کی بات چلی تھی، وہ صحابی آئے اور کہا کہ پیارے آقا میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا، بہت اچھا ہے آپ کے پاس آ گیا۔ تو کہا یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے اونٹ، اور اس سے ضرورت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ تم کام لے رہے ہو، آئندہ کام نہ لینا۔ تو کہا ٹھیک ہے، آج سے میں اس کو آزاد کرتا ہوں، یہ آزاد ہے۔ کہیے سبحان اللہ، دعا فرمائیے اللہ پاک اس بیان کی برکت سے ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ارے اس پر تو کم سے کم زوردار آمین کہہ دے، یہ اتنا سو رہے ہیں بھائی۔ اب اسٹوو کا زمانہ گیا جو پن ماری جاتی تھی بار بار، اب اسٹوو زمانہ نہیں رہا، اب گیس ویس چل رہا، اس لیے پن نہ مارنا پڑے، اپنے جو شروع ہو جائے۔
کہیے سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھا بھی کریں۔ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، جنت چٹیل میدان ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنا ذکر نصیب فرمائے۔ تو جب آزاد ہو گیا یہ اونٹ تو خوشی خوشی اب دعا دے رہا ہے۔ سنیے گا، جانور پر بھی رحم کھائیں گے، وہ بھی اندر اندر دعا دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ یعنی اس اونٹ کا ترجمہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کر دیا، لیکن ہر جانور دعا دیتا ہے۔ ابھی پیاسا ہو پانی پلا دیجئے، دعا دیتا ہے۔ ارے بخاری شریف کی روایت ہے، ایک رنڈی طوائفہ پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے تو جنتی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیے اور جانوروں کو اگر آپ پلائیں گے تو نہیں جنتی بنیں گے؟ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے یہ اونٹ دعا دے رہا ہے، کیا دعا دے رہا ہے؟ اللہ آپ کا بھی خوف دور کرے جیسے آپ کے ذریعہ سے میرے دل کا خوف دور ہوا۔ یعنی پھر یہاں سے اگر میں گیا تو ہو سکتا میرا مالک مجھ سے زیادہ کام لے، وہ ڈر رہا تھا جو۔ تو آپ نے کہا آمین۔ تو جو اونٹ دعا دے رہا تھا اس پر آپ نے 4 مرتبہ آمین کہا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا پیارے آقا آپ آمین آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اس نے مجھ کو دعا دیا تھا، تو پہلی دعا یہ تھی کہ جیسے میرا خوف دور ہوا آپ کے ذریعہ سے اللہ آپ کا بھی خوف دور کرے، تو آپ نے کہا تھا آمین۔ دوسری دعا اس نے دیا تھا اونٹ نے، اللہ آپ کی امت کو دشمن کے ہلاک ہونے سے بچائے۔ ارے آمین تو کہیے، یہ دربار نبی کی دعا ہے، ادھر ادھر کی دعا نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ آپ کی امت کو دشمن کے ہاتھوں ہلاک نہ فرمائے، تو کہا آمین۔ اونٹ کو بھی پتا تھا کہ ہمارے آپ کے نبی ہم سے آپ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، تبھی تو دعا دے رہا تھا۔ اب دیکھیے تیسری دعا، کہا اللہ آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے۔ آپ نے کہا آمین، کہیے آمین۔ دیکھیے جیسے قحط پڑا ہوا ہے، لیکن کل آپ نے ظہر میں تھوڑی دعا کیا، اللہ نے تھوڑی بارش کر دیا، اس لیے جم کے دعا کریں، انشاءاللہ جم کے بارش ہوگی۔ اب چوتھی دعا سن لیجئے اس نے جو دیا، کہا اللہ آپ کی امت کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ اس پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ 3 دعا پہ تو نہیں روئے تھے، یہ چوتھی دعا پہ جبکہ بہت بڑی دعا اس نے دیا تھا آپ رونے لگے۔ کہا بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ تیری امت میں اختلاف ہوگا، اس لیے مجھے اس کی دعا پر رونا آیا کہ اونٹ تو یہ دعا دے رہا ہے کہ آپ کی امت کو اللہ جوڑے رکھے، جبکہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی امت میں اختلاف ہوگا۔ تو اختلاف اتنا نہ کریں کہ مار تک نوبت آئے یا جھگڑا تھانہ پولیس پہنچے یا وغیرہ وغیرہ نقصان ہو، ایسا نہ ہو۔ آپسی اختلاف آپسی رنجشیں تھوڑی بہت جو ہے اسے دور کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ بات اب دوسری طرف جانے لگی، یہ رنجشیں یہ دشمنیاں سب ختم ہوں گی انشاءاللہ جب درود پاک ہم آپ پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کا تحفہ اس لیے کہہ رہا ہوں بہت آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود میں اگر طبیعت نہ لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی حالت کوئی واقعہ سوچ کر پڑھیے کہ آپ پر اس حالت میں جب آپ تھے تو آپ پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے سیرت کا بھی مطالعہ ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی، چونکہ ہمارے آپ کے لیے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بے قرار رہتے تھے، تبھی آپ ہمارے آپ کے لیے پردرد دعائیں کیا کرتے تھے اللہ پاک سے۔ اس لیے اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ کا آخری وقت تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، بات بہت مختصر سی اب بچی ہے سنیے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اسرائیل آئے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اسرائیل موت کا فرشتہ کب اندر آنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو کہا پیارے آقا آج تک میں کسی سے اجازت لے کے اندر نہیں گیا، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم دربار الہی سے چلے تھے تو اللہ پاک نے ہم سے کہا تھا کہ میرے محبوب سے اجازت لے کے اندر جانا اور اجازت لے کے ہی ان کی جان نکالنا۔
اگر وہ نہ آنا چاہیں تو انہیں چھوڑ دینا جب تک وہ رہنا چاہے۔ سبحان اللہ، کتنا پاورفل نبی ہمیں آپ کو ملا ہے، کتنی پہنچ والا نبی ہمیں آپ کو ملا ہے، اور ایسے نبی پر درود پڑھنے کی فرصت نہیں۔ تو کہا جبرائیل جب ایسی بات ہے تو سنو، جاؤ دربار الہی۔ اس واقعے سے مجھ کو بہت اطمینان ملتا ہے اور میرا ایمان بڑھتا ہے، انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان بڑھے گا۔ کہا جبرائیل جاؤ دربار الہی اور پوچھو اللہ پاک سے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لیکن وہ یہ بتائیں جب میں اپنی امت کے درمیان نہیں رہوں گا تو میری امت کے ساتھ وہ کیا معاملہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ادھر دربار الہی جبریل امی پہنچے، طاقتور فرشتہ جس کے 600 بازو ہیں، کسی موقع کبھی بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو پہنچ گئے، اللہ پاک نے کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو میں ان کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی امت کا ساتھ دوں گا۔ یہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، سب سے بڑی طاقت کا مالک وہ کہہ رہا ہے جس نے ساری طاقتیں بنائی ہیں، وہ کہہ رہا ہے جبرائیل جاؤ کہہ دو میرے محبوب سے کہ میں ان کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا پیارے آقا اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کی امت کو اللہ پاک تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ان کا ساتھ دیں گے۔ کہا عزرائیل مجھے اطمینان ہے، آؤ اب تم اپنا کام شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ آخری وقت میں بھی یہی کہہ رہے تھے یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، میری امت، میری امت۔ آپ کی روح نکلنے سے پہلے آپ دروازے تک آئے، پردہ ہٹائے تو امت کا جب آخری دیدار آپ نے کیا، جو کتابوں میں حدیث میں بات ملتی ہے کہ آپ نے آخری دیدار جو امت کا کیا تو امت کو نماز کی حالت میں آپ نے دیکھا تھا، نماز کی حالت میں آپ بہت خوش ہوئے تھے کہ چلو میں اپنی امت کے درمیان سے اس حالت میں رخصت ہو رہا ہوں کہ میری امت اس وقت بارگاہ الہی میں جھکنے جا رہی ہے، لیکن ہائے امت آج یہ نماز ہی چھوڑ بیٹھی، جس نماز کے بارے میں خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ امت اسی نماز سے اتنی بیگانی ہو گئی، دھڑلے سے نمازیں چھوڑنے لگی۔ اس لیے دوستو کچھ تو فکر کریں اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں اور اس محبت کو بڑھائیں۔ یہ محبت بڑھتی ہے درود پڑھنے سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہم آپ بہت جلد جنتی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔